از یوحنا پہلا خط۔ یہ خط یونانی تعلیمات اور اخلاقیات پر مبنی بدعتی تعلیم کے خلاف مسیحی ایمان کی سچائیوں کے دفاع میں لکھا گیا تھا۔ یسوع مسیح کامل اور حقیقی انسان اور در حقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے گناہوں کی معافی کے لیے کامل قربانی دی۔ جو خدا باپ کی تابعداری کرتے اور مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ خدا باپ اور نور کے فرزند ہیں اور انہیں باہمی محبت میں رہنا چاہیے۔ خط کی ترتیب یوں ہے: نور اور سچائی میں زندگی، الہی تبنیت اور باہمی محبت، سچا ایمان اور ابدی زندگی۔ از یوحنا دوسرا خط۔ یہ خط اس مضمون سے متعلق ہے کہ خدا کے فرزندوں کو یسوع مسیح سے متعلق سچائیوں کے خلاف اعتراضات کا جواب دینے کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس نے 3 پہلو طریقہ تجویز کیا ہے۔ پہلا، مسیح کے پیروکار مسیح کے مخالفین کو گھروں میں داخل نہ کریں۔ دوسرا، مومنین ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ تیسرا، سچائی کی تابعداری میں زندگی گزاریں۔ از یوحنا تیسرا خط۔ اس خط میں ایمان کے فروغ سے متعلق پاسبانی فکر مندی ظاہر کی گئی ہے۔ انجیل کے مبلغین اور ایمان سکھانے والوں کی میزبانی اور معاونت پر زور دیا گیا ہے۔ از یہودا۔ یہ خط اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس دنیا میں خدا کے چنیدہ لوگوں کو اپنے ایمان میں وفادار اور تابعدار رہنا چاہیے۔ خط میں جھوٹی تعلیم اور جھوٹے نبیوں کے خلاف سخت سرزنش کی گئی ہے۔ رسول تنبیہ کرتا ہے کہ خدا کے لوگ گناہ آلودہ کردار سے باز رہیں، شک کرنے والوں کی مدد کریں اور بے دین لوگوں کی تعلیمات کے خلاف سچے ایمان کو فروغ دیں۔ مکاشفہ۔ اس کتاب کا مصنف مقدس یوحنا رسول ہے۔ جب وہ شہنشاہ دومیسین کے عہد کے دوران پطمس یعنی ترکی کے جزیرہ میں جلاوطن کیا گیا تو اس نے یہ کتاب یونانی زبان میں لکھی اور آسیا کی 7 کلیسیاؤں کو منسوب کی۔ کتاب میں خداوند یسوع مسیح اور اس کی کلیسیا کی فتوحات کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ گو بدی کی قوتیں سرگرم عمل اور مومنین کے لیے باعث اذیت ہیں، پھر بھی مسیح خداوند غالب آئے گا اور وفادار مومنین کو اجر عطا کرے گا۔ اس کتاب کو سمجھنا نہایت مشکل ہے۔ مومنین کا فرض ہے کہ اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور ایذا رسانیوں کے دوران وفادار اور مستقل مزاج رہیں۔ کتاب کے بڑے حصے یہ ہیں: کلیسیا کے موجودہ حالات، علامتی رویا، نئی زمین اور نئے آسمان کی رویا۔